ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، کچھ باتیں بطور نمونہ کے اور بطور نصیحت کے دو چار باتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کی ترکیب بتلائی جا رہی ہے کہ وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ آپ اپنے گاؤں کو لے لیجئے، میں دور نہیں جاتا، میں امریکہ نہیں جاتا، میں اپنے گاؤں میں رہتا ہوں ہمیشہ۔ جب تک لوگ اچھے لوگوں سے اس گاؤں میں جڑے رہے، ایک یا دو آدمی شراب پیتے تھے، اور جب سے اچھے لوگوں کا ساتھ چھوڑا ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جنہوں نے ساتھ چھوڑا ہے، اس میں 50% لوگ شراب پیتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کس چیز کا؟ جب بندہ اچھے لوگوں سے کٹ جاتا ہے، اور جس سے بھی جڑے، یہ بھی بتا دیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھے آدمی سے جڑے ہیں؟ کتنی پیاری بات کہی، اتنی بڑی شخصیت ہے بزرگوں میں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم جڑے ہو، اگر جڑنے کے بعد تم کو اپنے ایمان میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، تو سمجھ لینا کہ صحیح جگہ جڑے ہو، ورنہ ڈاکٹر بدل لو۔ لگاتار ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے تو ڈاکٹر بدلیں، غلط جگہ جا رہے ہیں۔ لہذا یہ پہچان ہے۔ یا ایھا الذین، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں صحابی اللہ کے رسول، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جب چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ کیفیت 24 گھنٹے ہو جائے جو ہمارے پاس رہتی ہے تو فرشتے راستوں میں اور گلیوں میں مصافحہ شروع کر دیں گے۔ حبیب مصطفیٰ کی شان یہ تھی، ایک صاحب آئے آپ کے روب سے کانپنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو روکھی روٹی کھاتی تھی، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ ایمان میں اتنا دم تھا کہ جہاں بیٹھتے تھے کھینچ لیتے تھے لوگوں کو۔ لہٰذا جہاں اٹھے بیٹھے، کیسے آدمی کے پاس بیٹھ رہے، ہر وقت کھیت، ہر وقت نقشہ، ہر وقت پیسہ چھوڑ دے ساتھ، اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پلاٹنگ کی بات، اس کی بات، ہر وقت وہی ذہن میں، اور خواب بھی وہی آئے گا، یہ بھی آپ کو بتا دے رہے ہیں، خواب بھی وہی آئے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں، تب آخرت یاد آتی ہے، تب آخرت کا بھی خواب آتا ہے، تب اچھے اچھے خواب پڑتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اچھی تقریریں سنیں، یہی صحبت میں اچھی تقریریں سنیں، جماعتی بنے۔ جماعتی بننے سے مراد کیا ہے؟ کسی دینی جماعت سے جڑے رہیں، آزاد نہ رکھیں اپنے آپ کو۔ ہر آزاد پر شیطان کو جو آزاد کیا گیا ہے اس آزاد کو قبضہ کرتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت دینی ہے، اور اس کا بھی وہی معیار ہے، اگر وہاں جانے کے بعد آخرت یاد آتی ہے تو سمجھ جانا صحیح جماعت سے جڑے، اور اگر نہیں یاد آ رہی ہے جماعت بدلو، غلط جگہ جا رہے ہو، جماعت بدلو۔ آخرت کی یاد آنی چاہیے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، کم سے کم ایک تقریر دن میں کسی ایسے آدمی کی جو آپ کے دل کو پگھلاتا ہے اس کی سنو۔ وہ نچانے والے اور نچنیا کی تقریر سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ نہیں ان کو گالی دے دیا، ارے گالی دینا حبیب مصطفیٰ کے مخالف پارٹی کا کام ہے۔ نبی نے ہمیشہ گالی کھائی ہے، نبی نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو گالی دے عالم، سمجھ لینا کہ یہ نبی کا پارٹی کا آدمی نہیں ہے، جو گالی کھائے وہ نبی کے پارٹی کا آدمی ہے۔
गाली देने वाला नबी का पार्टी का आदमी नहीं होता है। आपको इसलिए ये ऐसे मिसाल देकर समझा रहा हूं कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। आपको खुद मालूम हो जाएगा कि नबी गाली खाते हैं, नबी के वारिसीन गाली खाते हैं, नबी के मानने वाले गाली खाते हैं। नबी का मानने वाला पलट कर जवाब गाली का जवाब गाली में नहीं देता। मालूम क्या कहता है? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल लोग आपसे बातें करें तो हबीब मुस्तफा को तरबियत दी गई उसके जरिए हमको कि लोगों बोलो भैया अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, अपना तुम रास्ता नापो। ये तरीका होता है। और ये सलाम दुआ नहीं है, ये सलाम बद्दुआ है उस आदमी के लिए जो शरारत कर रहा है। लिहाजा ये एक तरीका है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। दूसरी चीज, जब तक मैं कई मरतबा बोल, जब तक ये हमारे मकतब का सिलेबस, मकतब जानते हैं जो मस्जिद में चलता है, मदरसा एक होता है, इसका निसाब और इसके पढ़ाने वाले जब तक सही नहीं होंगे तब तक ईमान की हिफाजत नहीं हो पाएगी। यहां से बच्चों के ईमान की हिफाजत की बात की जाए तब ईमान बढ़े। तीसरा, ये जो मुस्लिम लोग हैं भारत में आपको खुद कुआं खोदना है और पानी पीना है। खुद कुआं खोदना है और पानी पीना है। पैसे हैं आपके पास, आप दानिश्वर हैं, आप इल्म वाले हैं। 97% बच्चों की फिक्र करें जो कॉलेज और स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं मुस्लिम बच्चे, उनके लिए मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत स्कूल चलाया जाए और दीनियात का नज्म किया जाए और वहां से उनके ईमान की हिफाजत की बात की जाए। ईमान बिगाड़ने की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? वो कॉलेजेस हैं। अफसोस कि फिरौन को कॉलेज के नसूजी वाली बात है। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि कत्ल बेमतलब बच्चों को कर रहा था, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की नसूजी, कहता है कत्ल करके बेमतलब फिरौन बर्बाद हुआ, इनको कॉलेज में पढ़ा देते अपने आप इनकी नस्लें बर्बाद हो जाती। वो कॉलेजेस आपको बर्बाद कर रहे हैं, उसका निसाब और सिलेबस बर्बाद कर रहा है और उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपने कॉलेज खोले जाए, दीनियात पढ़ाया जाए, इस्लामियात पढ़ाया जाए। और एक बात और है, जो लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा दीनदार हूं, नमाज का पाबंद हूं, रोजा भी कर रहा हूं, हज भी कर लेता हूं, वक्तन फवक्तन उम्रा भी कर लेता हूं। किसान है आप लोग, किसान खाद पानी डालने के बाद एक काम और करता है तब फसल तैयार होती है। वो क्या है? आपने खाद डाल दिया, आपने पानी डाल दिया और आप मुतमईन हो गए कि फसल होगी। फसल नहीं होगी, फसल में कीड़े लगते हैं। उस जरासीम को मारने के लिए दवाएं डाली जाती है, तब फसल तैयार होती है। इत्मीनान में बैठे हैं कि खाद डाल दिया, उम्रा करके आ गए, पानी डाल दिया, हज करके आ गए, कुछ भी नहीं होगा। जरासीम को मारने के लिए क्या होना चाहिए? दवाएं डाली जाती है। ये गुनाह हमारे इन चीजों के लिए जरासीम है। गुनाहों से जब बचेंगे तब जाकर के ईमान की क्या हो पाएगी? हिफाजत हो पाएगी। हालात जब खराब होते हैं, बिगड़ जाते हैं, कभी सियासी तौर पे खराब हो जाते हैं, कभी हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होते हैं। आप क्या समझते हैं कि हालात बंदा खराब कर सकता है? कौन करता हालात खराब? उसमें भी अल्लाह की बगैर मशीयत के, रजा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, उसको नोट कर लें पढ़े लिखे लोग। बगैर मशीयत इलाही के कोई हालात खराब नहीं होते हैं। अगर ये यकीन रख लें, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं, दो आदमी इंजेक्शन लगाते हैं, सुनिएगा गौर से। एक स्पेशल डॉक्टर है इंजेक्शन लगाने वाला, वो लगाता है। एक अनाड़ी आकर इंजेक्शन लगाता है। आपको मालूम हो गया ये अनाड़ी है, ये स्पेशलिस्ट है। दोनों के इंजेक्शन लगाने में दर्द होता है, लेकिन शुक्रिया आप डॉक्टर का अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। इसका शुक्रिया नहीं अदा करते हैं क्योंकि ये अनाड़ी है। ऐसे ही रब ने इंजेक्शन लगाया है, इत्मीनान रखें और शुक्रिया अदा करें। इत्मीनान रखें और शुक्रिया अदा करें।
جو ہو رہا ہے ہمارا رب کر رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے. جو ہوا ہے ماضی میں صحیح ہوا ہے، اور جو آگے ہوگا وہ صحیح ہوگا. کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا اس دنیا کو چلانے والا ہے. وہ ڈاکٹر کے انجیکشن لگانے میں تکلیف ہوئی ہے، کبھی آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسپیشلسٹ ہے انجیکشن کا لگانے والا، بھلے تکلیف ہوئی آپ برداشت کر سکتے ہیں. ایسے ہی اگر رب پر ڈپینڈ ہو جائیں گے نا تو یہ ساری مصیبتیں اپنے آپ برداشت ہو جائیں گی اور ایمان کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جائے. میری مثال سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اناڑی بہت اچھا انجیکشن لگایا، اب کان میں آ کے کوئی بول دے اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، دیکھو درد کیسا بڑھے گا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا، نفسیاتی طور پر آپ سمجھیں گے کہ بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. کیوں؟ اتنا بتا دیا گیا کہ اناڑی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر نے لگایا ہے درد اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب اللہ پر بندہ ڈپینڈ کرتا ہے تو سارا مسئلہ اپنے آپ جو ہے وہ اللہ پر منحصر ہونے کی وجہ سے سارا معاملہ صحیح ہوتا ہے. اور آخری بات کہہ کر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، دماغ، کیونکہ اس وقت گناہ کرنا سب سے آسان کام ہے. کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے. یہ بہت خطرناک دور ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں نا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اس کو آپ نوٹ کریں گے تب ایمان کی حفاظت ہو پائے گی. لہذا اگر فری میں ملا ہے تو اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.